آج 5 رمضان المبارک پہلی جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام قل هو اللہ احد اس طرح پڑھو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ہر گھڑی خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص فضیلت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے پہلی جمعرات، جو کہ 5 رمضان المبارک کو آ رہی ہے۔ یہ دن قبولیت دعا، بخشش اور حاجات پوری ہونے کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم اس دن کی فضیلت، اس میں کیے جانے والے ایک خاص عمل اور اس کے فوائد پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے جو رحمت کے عشرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس دن کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات اور پیر کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو اور میں روزے سے ہوں۔ جو شخص 5ویں روزے میں صدق کے دل سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما لیتا ہے۔ یہ عمل ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے اور رزق، مغفرت، روحانی سکون اور حاجات کی تکمیل کے لیے مجرب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ عمل رزق میں کشادگی، قرض سے نجات، حاجات کی تکمیل اور دل کی بے سکونی ختم کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ پہلی جمعرات 5 رمضان کو افطار سے پہلے یا رات میں تنہائی میں یہ عمل کریں۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں، 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ جو چیز سارے عمر نہ ملی آج اللہ کے حکم سے مل جائے گی۔ یہ دن اللہ کی خاص رحمتوں کا دن ہے، اور اگر ہم اس دن سچے دل سے دعا کریں اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اس عظیم موقع کو ضائع نہ کریں اور اس خاص وظیفے کو ضرور کریں۔ یہ عمل دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ سب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔